اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ 3 طلاق کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا مسئلے کو سمجھیے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اہم اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ، ظاہر ہے کہ شادی نکاح تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نکاح تو کر لیتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو شرعی مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا کہ طلاق کے احکام کیا ہیں۔ تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو جب غصہ آتا ہے یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں۔ اب جو 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر وہ مولویوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں۔ جس بھی مولوی کے پاس جاتے ہیں وہ مولوی کہتا ہے کہ نہیں بھائی تمہاری 3 طلاق ہو چکی، اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالے کے بغیر دوبارہ سے تم اپنی بیوی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ تو ہمارے کئی سارے جو ہے نا نیک شریف لوگ جو ہیں وہ اچھی پاکیزہ بیویاں، وہ کیا ہیں، وہ حلالے جیسی جو لعنت ہے اس لعنت کے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، حلالہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ حقیقت میں جو حلالہ ہے یہ لعنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو حلالہ کرنے والا ہے یا جو حلالہ کروانے والا ہے، یہ دونوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنتی ہیں۔ یعنی جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے یا جو حلالہ کرنے والا ہے، یہ دونوں لعنتی ہیں۔ گویا کہ جو مولوی حلالے کا فتویٰ دینے والے لوگ ہیں یہ بھی لعنتی ہیں۔ تو اس لعنت سے بچیے، عزت بھی بچائیے۔ آئیے آج آپ کو شرعی طریقہ بتانے لگا ہوں۔ کوئی بھی مولوی اگر کسی قسم کا کوئی وہ کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، کوئی سوال اٹھاتا ہے یا کوئی مسئلہ کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ویڈیو کے اندر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ نے اسی واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کو جو ہے نا رہنمائی کریں گے اور مکمل آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے دور خلافت کے جو 2 سال تھے، ان میں ایک مجلس کی ایک ساتھ جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، یہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی، یہ ایک ہی گنی جاتی تھی، اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ پھر لوگ کیا کرتے، اس بارے میں جلد بازی کرنا شروع کر دی لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ جو بھی طلاق دیتا وہ کیا کرتا، ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں کوئی بھول کے 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا کر گزرتا، لیکن لوگوں نے رواج اور عادت بنا لی تھی کہ جب بھی طلاق دینی ہے ایک ساتھ طلاق ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینی ہیں۔ تو اب اس کا حل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس حوالے سے کنٹرول کرنے کے لیے، ظاہر ایک نجائز طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں نہیں دینی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا، پھر یہی کیا کہ کنٹرول کر لیا۔ انہوں نے کہا بھی اب کے بعد جو بھی ایک ساتھ 3 طلاق دے گا اس کو 3 ہی شمار کیا جائے گا، تاکہ لوگ کیا ہے طلاق کے حوالے سے تھوڑا سا کنٹرول میں آ جائیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، نبی اسلام کے زمانے والا حکم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے والا حکم، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو شروع کے خلافت کے 2 سال تھے وہی حکم، یا بعد میں جو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا وہی حکم؟ دیکھیں بھئی، ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہے وہ فرض ہے۔ صحابہ میں، خلفاء راشدین میں کسی کا جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور ہم اس کو فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہم اس کو غلط نہیں قرار دے سکتے، لیکن ہمارے لیے جو افضل طریقہ ہے، جو لازم و ملزوم طریقہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک شمار کی جاتی تھی۔ مسند احمد کے اندر حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، سیدنا رکان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو جو ہے نا 3 طلاق دے دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا افی مجلس واحد، کیا تو نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دی ہیں؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ہی طلاق ہے، اگر چاہو تو رجوع کر لو۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے نزدیک ایک ساتھ جو شخص جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی تصور ہوگی، ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ علماء دیوبند میں کئی سارے ایسے علماء ہیں جو اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ 3 ایک ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے علماء بریلوی میں بھی، علماء اہل سنت میں بھی کئی سارے ایسے اس دور میں بھی اور گزشتہ دور کے اندر بھی کئی سارے علماء گزرے ہیں جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کرتے تھے۔ اب ایسے آج کل کے دور میں ایسے چند ایک ہیں جو اس طرح کا، یا کئی سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق ہو گئی ہیں۔ ان کا یہ جو فتویٰ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، قرآن و سنت کے بالکل برعکس ہے۔ ان کی باتوں میں جا کے آپ نے کبھی بھی حلالہ نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے، اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ کا رجوع ہو سکتا ہے، یعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی طلاق نہیں دی، صرف ایک ٹائم میں 3 طلاق دے دی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔